فلاں شخص بہت ذہین ہے اور فلاں شخص کا دماغ بہت تیز ہے۔ دوستو، اس طرح کے کئی محاورے اور جملے ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ عموماً ذہانت، ہوشیاری، عقل، چالاکی وغیرہ جیسے اعمال دماغ کے افعال سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کائنات کی شان و عظمت کا مظہر ہے، لیکن انسانی دماغ وہ عضو ہے جس کے متعلق ہونے والی ریسرچ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے انکشافات نے خود حضرت انسان کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ ہر روز دماغ اور اس کی کارکردگی کے بارے میں ہونے والے نئے نئے انکشافات اور ختم نہ ہونے والی معلومات نے محققین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم کبھی اس دماغ کے بارے میں مکمل طور پر جان پائیں گے؟ جی ہاں، انسانی دماغ واقعی ایک عجوبہ ہے، ایک ایسا عجوبہ جس نے کئی عجوبوں کو جنم دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اگر انسان دماغی کارکردگی جتنا کمپیوٹر بنانا چاہے تو اس کمپیوٹر کی لمبائی چوڑائی امریکہ کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جتنی ہوگی۔ ہے نا حیرت کا مقام؟ ہم میں سے ہر شخص کی کھوپڑی میں ایک عظیم الشان کمپیوٹر فٹ ہے، اور وہ بھی مفت میں، اور ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ اس دماغ کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے نتیجے میں دماغ کے بارے میں ظاہر ہوا ہے کہ انسان ابھی تک 5% دماغ کا استعمال جاننے کا حامل ہوا ہے۔ مرد کے دماغ کا وزن 1500 گرام ہوتا ہے، جبکہ عورت کے دماغ کا وزن 1400 گرام۔ انسانی دماغ کھوپڑی میں بند تیرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کا وزن 0.5 گرام رہ جاتا ہے اور عام طور پر سر میں لگنے والی چوٹوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، انسانی دماغ اور یادداشت پر کام کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہم 800 یادداشتیں فی سیکنڈ کے حساب سے اپنے دماغ میں ریکارڈ کرتے جائیں تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم لگاتار بغیر کسی وقفے کے 78 سال تک یادداشتیں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اگر انسانی دماغ کی صلاحیتوں کے بارے میں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذہین ترین آدمی اپنی پوری زندگی میں 8 سے 10% دماغ کا استعمال کرتا ہے اور 90% دماغ استعمال کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن، جسے دنیا جینیس مانتی ہے، اس کا دماغ امریکہ کی لیبارٹریوں میں محفوظ ہے۔ بڑے بڑے محققین نے اس پر عمیق ریسرچ محض اس غرض سے کی ہے کہ وہ کسی طرح یہ جان لے کہ آئنسٹائن کی دماغی ساخت میں ایسی کون سی صلاحیت تھی جس نے اسے جینیس بنایا، لیکن ابھی تک انہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جو عام آدمی اور جینیس آدمی کے دماغ میں امتیاز پیدا کر سکے۔ محققین کا خیال ہے کہ شاید آئنسٹائن کے دماغ میں ڈیٹا پروسیسنگ یعنی نتائج مرتب کرنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زائد تھی، جبکہ دماغی ساخت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جن نظریات کی وجہ سے آئنسٹائن کو اس صدی کا عظیم اور جینیس سائنسدان کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اس نے خود کہا تھا کہ یہ تھیوریز اس نے خود نہیں سوچی بلکہ وہ اس پر الہام ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی آئنسٹائن تھا جو اسکول کے زمانے میں اسکول کا نالائق ترین طالب علم شمار کیا جاتا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نالائق ترین اسٹوڈنٹ جینیس کیسے بن گیا۔ دنیا بھر میں سلیپ لیبارٹریز میں ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بلا تخمیس جینیس اور عام آدمی جب سوتا ہے تو اس کا دماغ ڈیٹا پروسیسنگ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ بیداری کے وقت انسانی دماغ میں چلنے والی برقی روح ایک مخصوص حد تک کام کرتی ہے تو شعور بھی ٹھیک کام کرتا ہے۔ اگر ان لہروں میں اضافہ ہو جائے تو انسان پریشان اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں کے استعمال میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ ان لہروں کی مزید زیادتی جسم کے مدافعتی نظام کو سخت متاثر کرتی ہے اور انسان پر بے ہوشی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فی زمانہ زیادہ تر لوگ بائیں دماغ کے زیر تسلط ہیں۔ بایاں دماغ وہی دماغ ہے جس میں انسان کا عمل دخل ہے، یعنی کائناتی علوم کی بے خبری سے انسان مسائل مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت اس دماغ کا بے دریغ استعمال ہوتا رہتا ہے اور وجدانی دماغ استعمال ہی نہیں ہوتا، لہٰذا انسان کائنات کے حقیقی علم سے بے بہرا رہتا ہے، اور جب بھی یہ بھول چوک والا دماغ دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو بے سد و بے خبر ہو کر ایسا سوتا ہے کہ اسے وجدانی دماغ کی کارگزاریوں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ انسان اپنے وجدانی دماغ سے بھی رابطہ قائم کرے اور اپنے شعوری دماغ میں
اتنی سخت پیدا کرے کہ وہ لاشعوری اور وجدانی دماغ کارگزاریوں سے اس صورت میں دماغ آدھے یونٹ کے طور پر نہیں بلکہ پورے یونٹ کے طور پر کام کرے گا۔ اس طرح دنیاوی معاملات میں غلطیوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور پیچیدہ بیماریوں کے امکانات حیرت انگیز طور پر کم ہو جائیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس وقت انسانی صلاحیتوں سے بہتر کام لینے پر جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور طرح طرح کی جو اختراعات ہو رہی ہیں، ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح دائیں دماغ اور بائیں دماغ کا رابطہ قائم ہو جائے۔ دائیں دماغ اور بائیں دماغ میں رابطہ قائم ہونے سے انسان مخفی علوم اور غیب کی دنیا سے واقف ہو جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں، نیز ہمارے ان کاوشوں کا صلہ اسے لائک کر کے ضرور دیجیے۔